اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آج طویل عرصے کے بعد کل میں نے پہلا ویلاگ بنایا تھا، آج دوسرا ویلاگ ہے۔ آج میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گا جو ماضی میں ہمارے ساتھ ہو چکی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، اور کچھ ہونے والی ہیں۔ غیب کا علم تو اللہ کی ذات کے پاس ہے، لیکن کچھ چیزیں انسان ازیوم کر لیتا ہے، تو وہ اس میں سے میں کچھ چیزیں ایسے بتاؤں گا جو چیزیں ہونے والی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ توجہ سے اور غور سے سنیے گا۔ ایک جو آپ نے سنا ہوگا، لوگ مختلف ٹی وی چینلز، پوڈ کاسٹ اور یوٹیوب پہ بات کرتے رہتے ہیں، میسن، فری میسن، زائنسٹ، ایلومینتی، مختلف قسم کے نام لیتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ 100% تو نہیں، 95% غلط ہیں۔ یا تو انہوں نے ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ لی ہیں، یا کچھ تھوڑی بہت کوئی معلومات دائیں بائیں سے اکٹھی کر کے الٹی سیدھی باتیں اپنی طرف سے شامل کر کے وہ لوگوں کو سنا دیتے ہیں آ کے۔ میں سعد اختر نے 2002 سے سٹیو جیکسن کو پڑھنا شروع کیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے سٹیو جیکسن کون ہے؟ تو توجہ اور شوق سے سنیے گا اور اینڈ تک سنیے گا، آپ کو لطف آئے گا اور حقائق بھی پتہ چلیں گے اور سچ اور جھوٹ کا بھی پتہ چلے گا۔ سٹیو جیکسن ایک ایسا شخص تھا، یہ جو میسن، فری میسن تو کوئی بھی بن سکتا ہے۔ اب تو امریکہ، کینیڈا اور مختلف یورپین کنٹریز میں نے دیکھے ہیں کہ فری میسن لاؤنجز جو ہیں وہ اوپنلی کھلے ہوئے ہیں، چرچز سے زیادہ پاپولر ہیں، لوگ وہاں آتے جاتے رہتے ہیں، کچھ عبادت کے لیے، کچھ فری میسن بننے کے لیے۔ میسن تو اس دنیا میں صرف 13 ہیں۔ اب پتہ نہیں، وہ میں نہیں جانتا کہ وہ 13 انسان ہیں، 13 ادارے ہیں، کیا ہے یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن ان کی تعداد 13 ہے، اور فری میسن کی تعداد 4-5 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ کسی وقت یہ تعداد جب ہٹلر نے مارا تھا تو ان کی تعداد 400-500 رہ گئی تھی، لیکن یہ پھر کٹھے ہو گئے ہیں اور تعداد شاید 5 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی سٹیو جیکسن کی۔ سٹیو جیکسن بھی انہی کا ساتھی تھا، اور اس نے خفیہ طریقے سے اس کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ فری میسن یہ انسانیت کے دشمن ہیں، انسانیت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، بیماریاں لگانا چاہتے ہیں، جنگیں کرانا چاہتے ہیں، اور اختلافات ملکوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے مجبوراً انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ دنیا میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ بقول سٹیو جیکسن نے پھر جب یہ محسوس کیا کہ یہ تو ملک دنیا کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس نے وہ ڈسیو کر گیا، یعنی دھوکہ دے گیا، اور اس نے حق کا فیصلہ کیا، اور خاموشی کے ساتھ وہ مور دین جینیس، اس نے کارڈز تیار کیے جن کو 484 بھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگ 494 کہتے ہیں، کچھ 500 بھی کہتے ہیں، لیکن 484 پہ زیادہ کی تعداد ہے۔ اب وہ 484 کارڈز جو ہیں وہ جو ہیں اس کو میں شرطیہ لکھ کر دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ساری زندگی لگا رہے تو 484 کارڈز نہیں پڑھ سکتا۔ 484 کارڈز وہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ میں 2002 سے اس کو پڑھ رہا ہوں، اور آج تک میں 6 یا 7ویں کارڈ کو کے قریب تک پہنچا ہوں۔ اور پاکستان میں میرا ہارڈلی 1 یا 2 بندے ہیں جو اتنی مشکل انگلش اور اتنی ڈیپلی سوچنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو سٹیو جیکسن نے یہ کارڈز بنائے،
اور اس نے وہ کارڈز مارکیٹ میں فلوٹ کر دیے، پرنٹ کروا کے فلوٹ کر دیے، اور ایک گیم بھی بنائی جو ٹی وی کی شیپ میں گیم بچے کھیلا کرتے تھے، اس شیپ میں چلائی. تو لیکن بات یہ تھی کہ لوگ سمندروں کے کنارے پہ وہ گیم کھیلتے اور گیم وہیں پھینک کر آ جاتے، جب کہ کارڈ کی بیک سائڈ پہ ہر کارڈ کی بیک سائڈ پہ کوئی نہ کوئی میسج ہوتا تھا. میسج سمجھ نہیں آتا تھا. لوگ کہتے چھوڑو، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، کیا اشارہ ہے کیا نہیں. لوگوں کو سمجھ آئی جب 9/11 ہوا تو لوگوں کے کان کھڑے ہوئے. تو 95 میں معذرت چاہتا ہوں، بتانا بھول گیا کہ 95 میں اسٹیو جیکسن کو قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ جو بھی فری میسن بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے وہ بھی کسی دن بتا دوں گا آپ کو، کہ وہ ان کو ایک چپ ڈال دی جاتی ہے. جیسے ہی وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے یا وہ اپنا ارادہ بدل لینا چاہتا ہے تو اس کو وہ زہر چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے کوئی بلٹ فائر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ زہر کے ذریعے اس کو مار دیا گیا تھا. یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. آئے میرے سامنے بیٹھ کے باتیں کر لے. یہ پوڈ کاسٹ بڑے بڑے کرتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں آئے میرے ساتھ بات کریں. اب یہ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ کے یا یہ مختلف کتب وغیرہ دیکھ کے کر لینے سے بات نہیں بنتی، لیکن مقافات عمل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اب 70s کی بات ہے، میں جہاں شور نہیں ہوں میں لہٰذا نہیں کہوں گا کہ ایگزیکٹ فلاں تاریخ ہوا. یہ 70s کی بات ہے، یہ 74 بھی ہو سکتا ہے، 71 بھی ہو سکتا ہے، 79 بھی ہو سکتا ہے. ایک جگہ ہے اس کا نام ہے الاسکا، اور وہاں پہ کوئی آبادی برائے نام آبادی ہے. میری بھی خواہش تھی کہ میں وہاں جاتا، لیکن مجھے اکثریت نے منع کر دیا کہ آپ وہاں پر نہ جائیں. وہاں پہ وائلڈ لائف بہت خطرناک ہے. لوگ وہاں فلی آرمڈ ہو کے جاتے ہیں، اور پیٹرول وہاں نہیں ملتا، تو پیٹرول بھی کی کوانٹٹی بہت زیادہ لے کے جاتے ہیں، ٹینٹ لے کے جاتے ہیں، گروپ کی شکل میں جاتے ہیں اور وہاں پہ شکار کرتے ہیں. اور نہریں، سمندر، دریا بہت ہے وہاں پہ، بہت بڑا صوبہ ہے. تو امریکہ نے کینیڈا کو ڈرایا کہ روس ہم پر ایٹمی حملہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کی پروٹیکشن کے لیے بہتر ہے کہ یہ الاسکا ہمیں دے دو. تو اس سے ہم یہاں پہ لیبارٹری بنائیں گے اور اپنی سیکیورٹی کر لیں گے. اب کینیڈا نے تو وہ جگہ دے دی، اور امریکہ کا ایک ٹارگٹ یہ بھی تھا کہ ہماری 50 ریاستیں ہوں، تو وہ 50 ریاستیں بھی پوری ہو گئیں. اب ایک ریاست علیحدگی چاہتی ہے، وہ بھی میں کسی دن آپ کو بتاؤں گا. اسی لیے کہتا ہوں کہ میری باتوں کو سنیں، غور سے سنیں، آپ کو بہت کچھ سننے کو ملے گا. تو کون سا صوبہ علیحدہ کون سی اسٹیٹ علیحدہ ہونا چاہتی ہے وہ بھی میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا، اور ان کا پروٹیسٹ کا انداز بھی بتاؤں گا. بہرحال الاسکا آ گیا. کتنی رقم ادا کی یا نہیں کی یہ مجھے نہیں پتا، وہ بہرحال امریکہ میں شامل ہو گیا. اب امریکہ نے وہاں پہ وہ پہاڑوں کے اندر جو وہاں آبادی نہیں ہے اس جگہ کے اوپر ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام ہے ہارپ. جو یہ آپ نے سنا ہوگا. جب ترکی میں زلزلہ آیا، پاکستان میں 2005 کا زلزلہ آیا، تو یہ ہارپ تھوڑا سا اس کا نام سنا گیا تھا، لیکن زیادہ تعداد میں نہیں. اب مسئلہ امریکیوں کے لیے یہ ہے، یہ امریکی نہیں ہے، I'm sorry، یہ نہ تو عیسائی ہیں، نہ یہودی ہیں، نہ مسلمان ہیں، کوئی کسی مذہب سے تعلق نہیں. یہ لادین ہیں، یہ لادین ہیں. ان کا کوئی دین، کوئی مذہب نہیں ہے. یہ نہ عیسائیت کو مانتے ہیں، نہ یہودیت کو مانتے ہیں، نہ مسلمانوں کو مانتے ہیں. ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ان میں زیادہ تعداد یہودیوں کی ہے، اور وہ فنڈنگ بھی بہت کرتے ہیں. تو انہوں نے وہاں پر ایسا سسٹم لگایا کہ دنیا
بھر کے ایک ایک انچ کو انہوں نے گوگل کے ذریعے تلاش کر لیا ہوا ہے، اور بڑے کارنامے انہوں نے اس کے ذریعے خطرناک کر چکے ہیں۔ جیسے شمسی ایئر بیس خالی کروائی تھی، سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا تو ہمارے اس وقت کے آرمی چیف نے کہا کہ شمسی ایئر بیس خالی کرو، انہوں نے کی، لیکن گوادر کے پاس انہوں نے سمندر میں سے چٹان نکال کے دکھائی کہ دیکھ لو، اگر ہمارے ساتھ آئندہ کیا تو ہم تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کریں گے۔ خیر، اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، میں کتنی مثالیں اس چھوٹے سارے وی لاگ میں دوں۔ تو وہ ہارپ کے ذریعے دنیا بھر میں آرٹیفیشل زلزلے، طوفان وہ لاتے ہیں۔ زلزلے تو بہت بڑے بڑے آئے ہیں، تب دنیائی تاریخ میں بہت بڑے آئے ہیں۔ کوئٹہ میں ہم بچپن بہت چھوٹے تھے تو بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، لیکن سونامی تو نہیں آیا تھا نا۔ اس کے علاوہ دنیا میں اور کیلیفورنیا میں 1000 سال پہلے زلزلہ آیا تھا، بہت بڑا زلزلہ آیا، زمین پھٹ گئی تھی، تو لیکن سونامی تو نہیں آیا تھا۔ اب جو ہے سونامی بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، شہر کے شہر غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب وہ جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، وہ جو ہے وہ بارش کو، بادل کو، زلزلہ کو، طوفان کو وہ لے آتے ہیں ہارپ کے ذریعے، HAARP، یہ نوٹ کر لیجئے، اس کے ذریعے وہ لے آتے ہیں۔ لیکن ان کو ایک پرابلم کا سامنا ہے جو ہمارے حق میں جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے چند دن پہلے، 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، 5 دن پہلے سنا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے کہ 2 دن پہلے سنا ہو سکتا ہے آج سنا ہو سکتا ہے آج میری زبان کے ذریعے آپ سن رہے ہوں کہ لاس اینجلس میں بہت بڑا طوفان آیا، بہت بڑا طوفان آیا ہے، اور کبھی نہیں بتائیں گے، امریکن میڈیا بتائے گا کہ یہ ہارپ کے ذریعے کیا گیا ہے۔ یہ ہارپ کے ذریعے کیا گیا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ ہارپ کے ذریعے انہوں نے کسی ملک کو ٹارگٹ کیا، واللہ عالم روس کو کیا، واللہ عالم انہوں نے یوکرین کو کیا، کس کو، چین کو کیا، کس کو کیا مجھے نہیں پتا، میں نہیں کنفرم نہیں ہے، لہٰذا میں یہ بات نہیں کروں گا۔ تو وہ گھر جو خوبصورت ترین گھر تھے، آج وہ لوہے کے کھنڈر اور بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میری بیٹی جس کی ابھی شادی ہوئی ہے، وہ دونوں وہاں کچھ دن پہلے سیر کے لیے گئے ہوئے تھے، شکر الحمدللہ وہ خیر خیریت سے واپس آ گئے ہیں۔ تو یہ لوگ، ان کا مقصد پوری دنیا میں بیماریوں، جنگوں، کنفلکٹ، اختلافات کے ذریعے دنیا میں انسانیت کو کم کرنا ہے، اور 7.5 ارب سے کم کر کے 50 کروڑ تک لے کر آنا ہے۔ یہ گفتگو انتہائی کم ہے، لیکن آلریڈی 13 منٹ سے اوپر ہو چکا ہے، لوگ بوریت نہ محسوس کرے، لہٰذا آج کی گفتگو کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، دیکھیے بھی، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اویئرنیس دیں، اور سلام قول من رب رحیم، یہ سورہ یاسین میں آدھے سے تھوڑا سا آگے ہے، آپ کو مل جائے گا، سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم۔ یہ پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے، نماز پڑھیں، نماز پنجگانہ پڑھیں، اور ان کے ارادوں میں جو رکاوٹ ہے وہ بھی میں بتاؤں گا، آگے کیا کرنا چاہتے ہیں میں وہ بھی بتاؤں گا۔ بس آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، آپ سنتے رہیں، اور اس ویڈیوز کو پھیلائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی۔ خوراک کے بارے میں کیا کر رہے ہیں یہ بھی بتاؤں گا، میڈیا کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، فائنانس کے بارے میں یہ کیا کر رہے ہیں، سونے کے بارے میں یہ کیا کر رہے ہیں۔ امریکہ جیسے طاقتور ملک جو ہے وہ اپنا کرنسی نوٹ نہیں چھاپ سکتا، وہ نوٹ بھی یہی چھاپتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو میرے یوٹیوب چینل میں آپ کو ملے گا، اور آپ کو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔